ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ ہم بحمد اللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا دل، ہمارا سینہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام نسبتوں کے حوالے سے کشادہ ہے۔ کسی نسبت کے حوالے سے کوئی دل میں تنگی رکھنا یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، نحن معاشر اہل سنہ، کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بحمد اللہ تعالی رکبنا سفینۃ محبت اہل بیت، کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہیں۔ وَاقْتَدَيْنَا بِنُجُومِ الْهُدَىٰ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں میں نبی کے صحابہ کا بھی دامن ہے، اور کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ اور اسی کا ترجمہ امام اہل سنت کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی اہل بیت کی بات کریں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات کریں، تمام کے حوالے سے بات اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھلے دل سے کرتے ہیں۔ چونکہ آج کا جو دن ہے 22 رجب المرجب، یہ کاتب وحی خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ویسے مشہور اور معروف قول جو ہے وہ 15 رجب المرجب کا ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی دن بھی کسی ہستی کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے ہم ان دونوں تذکار کو ملا کے بات کریں گے اور بات کو سمیٹیں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 19 سال کے اندر 64 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے، 163 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بے شمار دعائیں دی ہیں۔ مجموع الزوائد، جامع ترمذی، کنز الاموال اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ کہا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان جو البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کتب میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، اور امام بخاری اس کو تاریخ الکبیر میں ملاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا، حساب کا علم عطا فرما، اور ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبول اسلام کے بعد جو ان کی قربانی ہے نا، عام طور پہ ہمارا نظریہ اور منشور یہ بن چکا ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے والی باتیں اٹھا کے تو وہ تان کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اسلام، ہجرت اور حج یہ وہ برکات ہیں کہ جب انسان ان کو کر لیتا ہے پچھلی ساری خطاؤں پہ رب معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جب قبول اسلام کر لیے، اسلام کی حد میں آ گئے، تو پچھلی باتیں کون سی ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں اسلام کے اندر آ کے اپنی دونوں آنکھیں اسلام کے لیے قربان کی ہیں۔ ایک طائف کے موقع پر جب آنکھ میں پتھر لگا، آنکھ نکل گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھ لے کے حاضر ہوئے، عرض کرتے آقا یہ میری آنکھ نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں آنکھ لینی ہے جنت لینی ہے؟ کریموں کا انداز بھی تو دیکھو، آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے، اور قربان جائیں ان کے سودے پر۔ عرض کرتے آقا ایک آنکھ دینے سے جنت مل جائے گی؟ کملی والے آقا نے فرمایا مل جائے گی۔ تو عرض کرتے آقا پھر آنکھ رہنے دو، جنت ہی دے دو۔ ایک آنکھ اس وقت قربان کی۔ پھر جنگ یرموک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں
جب آپ لڑ رہے تھے تو ایک تیر لگا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ اسلام کے لیے اپنی دونوں آنکھوں کو قربان کرنے کی سعادت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو ملی ہے۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کی تھی، آقا میری 3 خواہشات ہیں۔ ایک یہ کہ میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لیجئے، اپنے خاص غلاموں میں شامل کرے۔ دوسری خواہش یہ ہے میری بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیجئے۔ تیسری خواہش یہ ہے جس طرح میں کفار کی طرف کھڑا ہو کے مسلمانوں سے لڑتا رہا ہوں، ایسے میں یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کی طرف کھڑا ہو کے کافروں سے لڑوں۔ تینوں خواہشات کو امام الانبیاء علیہ السلام نے قبول کیا، بلکہ مجمع الزوائد میں جبریل امین کملی والے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے، آقا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ امیر معاویہ کو کاتب بنا لو، فَإِنَّهُ امین وَنِعْمَ الْأَمِین، یہ امین ہے اور کیا ہی اچھا امین ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامناء ثلاثۃ، فرمایا امین 3 ہیں، جبریل وانا ومعاویہ۔ فرمایا جبریل امین وہی لانے میں خیانت نہیں کرتے، میں اپنے دل میں محفوظ کرنے میں خیانت نہیں کرتا، اور امیر معاویہ اس کو لکھنے میں خیانت نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کملی والے آقا نے فرمایا امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ، اور کہتے ہیں بلانے کا مقصد یہ تھا وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے وحی لکھا کرتے تھے، تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہی قول ہے طبقات ابن سعد میں، سیرت النبی علیہ ابن شام میں، آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے اندر بہت بڑے فقیہ تھے۔ پھر آپ کی قربانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے، آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو آپ کا اپنا محبت کا انداز تھا، اپنے دور خلافت کے اندر 4 لاکھ تک آپ درہم و دینار حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، امام عالی مقام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور سالانہ 1 لاکھ درہم کا نذرانہ آپ تحفے میں پیش کیا کرتے تھے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ جب آل رسول نے، اہل بیت اطہار نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ صلح کا معاملہ رکھا، تو ہمیں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا منشور یہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ اہل بیت کی صلح ہے ہماری اس سے جنگ کوئی نہیں، اور جس کے ساتھ اہل بیت کی جنگ ہے ہماری اس سے صلح کوئی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے صلح رکھی، اور حضور نے پہلے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے اور یہ 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو آپ نے پہلے ایڈوانس ان کو مسلمان جماعت بھی قرار دیا اور مسلمانوں کی عظیم جماعت بھی قرار دیا، لہٰذا جب کملی والے آقا نے سب کچھ جاننے کے بعد، یہ سب کچھ حضرت علی کے ساتھ جو معاملہ ان کا اختلاف کا بنا یہ پہلے کا ہے، وہ صلح کا معاملہ بعد کا ہے، حضور نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمان جماعت بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ تو جب سب کچھ جان کر کملی والے آقا نے انہیں مسلمان عظیم جماعت قرار دیے تھی تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ اس لیے اپنے دل کو وسیع و کشادہ رکھنا چاہیے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا یہ بھی انداز ہے حضرت علی سے محبت کا، اختلافات ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں رنجشیں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلی طور پر کدورت سے آپس میں اختلاف میں کھڑے تھے، ان کے دل صاف اور پاک تھے، وہ غلط فہمی تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات بن گئے، لوگوں نے اختلافات ڈالنے کے لیے دونوں جانبوں پہ جا کے جو ہے وہ غلط باتیں پھیلائی اور معاملہ یہاں تک چلا گیا، وگرنہ ان کے دل پاک تھے۔ اس کی مثال البدایہ والنہایہ میں ایک شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت علی کی شان بیان کی، اور آپ نے خود اسے کہا مجھے حضرت علی کی شان سناؤ۔ اس نے سنائی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس نے کہا آپ شجاع تھے، آپ عالم تھے، آپ باب مدینۃ العلم تھے، بہت بڑے بہادر تھے، شانوں عظمتوں کے قصیدے پڑھے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے ایک جملہ کہا رحم اللہ ابا الحسن فإنہ کان واللہ کذالک، کہتے اللہ ابو الحسن پہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ پہ اپنی رحمت نازل کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ کسی نے کہا جناب آپ افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، یہ مسئلہ بھی حل کر لیں۔ شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان اور عظمت کو حضرت علی سے بڑھا دیتے ہیں، یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے۔
کسی نے کہا جناب آپ افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں؟ فرمایا ہوئے سوال کرنے والے، علی کے تو قدم بھی آل ابو سفیان سے افضل ہیں، علی کے تو قدم بھی ہم سے افضل ہیں، تو کہاں ہمارا جوڑ بنا رہا ہے؟ اور اسی بات کا فیصلہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر کرار، کہتے اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھو حق بدست حیدر کرار، ولیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور تان ان پر بھی کار فجار۔ کہتے ہیں یہ جو معاملہ ہوا اس میں حق بجانب علی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمارے سردار ہیں، اور جو ان پہ زبان کھولتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ یہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی کملی والے آقا سے محبت کیا تھی؟ ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوئے تو لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو چال ہے نا، ان کا چال چلنے کا انداز وہ مشابہ ہے۔ تو آپ نے ان کو ایک جوڑا بھی دیا، تحفہ بھی دیا، زمین بھی ان کے نام کی۔ لوگوں نے کہا جی اس کا سبب کیا ہے؟ بتانے لگے کہ سبب صرف اتنا ہے کہ اس کی چال میرے نبی سے مشابہ ہے، میں اپنے نبی کی چال کا احترام کرتا ہوں۔ اور جب وقت وصال آیا ان کا 78 سال عمر مبارک پائی، 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، رجب المرجب کی 22 تاریخ کو وقت وصال آیا تو آپ کے پاس کچھ ناخن مبارک تھے، کچھ بال تھے امام الانبیاء علیہ السلام کے، تو اپنے جو چاہنے والوں کو پکڑا کے کہا جب میرا انتقال ہو جائے میری آنکھوں پہ ڈالنا اور میرے منہ پہ ڈالنا۔ جب ڈال دو لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کا کریں گے کیا؟ فرماتے جب یہ بال اور ناخن ڈال دو پھر چھوڑ دینا، جب رب مجھے پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو، نمازوں کا، روزوں کا، حج و زکوٰۃ کا، دیگر اپنے معاملات کا جو ہے وہ وہاں پہ دلیل پیش نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ مولا میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، حج و زکوٰۃ بہت کچھ ہے، ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ صرف اتنا کہوں گا مالک اگر تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا لے کے آیا ہے، میں کہتا ہوں کملی والے آقا کے بال اور ناخن اپنے منہ پہ اور آنکھوں پہ سجا کے آ گیا۔ یہ ان کی محبت کا حال ہے۔